الومناتی جو آنکھ ہے اس کی اسپیسیفک اچھا میں ایک نام لے دیتا ہوں. آپ نے راتوں رات ایک بندہ بڑا وائرل ہوا تھا, چاہت فتح علی خان. ہاں جی ہوا تھا. آپ نے اس کے جو گلے کے اندر لاکٹ دیکھا, ٹرائی اینگل. اچھا ہاں ٹرائی اینگل, اچھا جس طرح ڈالر میں بنا ہوا ہے, ڈالر میں احرام مصر ہے. خود بتاتا ہے, کہتا ہے جرمنی میں ان کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں. اب اس کے اندر کوئی کسر باقی نہیں رہی کہ ایلومیناٹی ہے یا نہیں. اب آگے ایلومیناٹی کے سائنس کیا ہیں, ایلومیناٹی کا ممبرس کیسے بنا جاتا ہے, ایلومیناٹی کے ممبرس کون کون ہے, پاکستانی کون ہے, انٹرنیشنل لیول پہ کون ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں فرض نیوز اور میں آپ کا میزبان حماد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک بار پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ڈاکٹر جمیل ملک صاحب اور ہمارے قابل احترام معزز مہمان ہمارے جو کہ معروف کالم نگار ہیں سعد احمد ڈڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. تو بات کرتے ہیں سعد احمد ڈڈی صاحب سے. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ آپ سنائیں. تو ڈاکٹر صاحب آغاز میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں تو خود ایک متاثرین میں سے ہوں, میں تو خود جاننا چاہتا ہوں, تو آپ جو ہے وہ آغاز کریں. As far as the topic is concerned, topic is a very crucial, very dangerous, very critical. آپ نے جو اس کا ڈیفیکلٹ موسٹ سرچیبل ٹاپک. ہاں, اور اس پہ ریسرچ ہونی چاہیے. بالکل. جی جی, میں اپنا تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ وی آر پاسنگ تھرو دا دجالی فتنہ. یہ دجالی فتنے کا دور ہے. بالکل. جو یوٹیوب ہے, جو فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, تو اس میں سعد ڈڈی صاحب ہم آپ کو بنانے کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے جتنا یہ حساس نوعیت کا ٹاپک ہے جی, اس کے ساتھ اس کے کانسیکوینسز بھی اتنے ہی خطرناک. بالکل اس طرح آپ کو پتہ ہے یہ جو الومناتی ہے کنٹرولز دا ہول ورلڈ. بالکل. تو اس کے میں آپ سے سوال کی طرف آؤں گا کہ اس کے بارے میں جنرل لوگوں کا کنسیپٹ یہ ہے, کیا یہ الومناتی فکٹیسیس ہے, جھوٹی ہے, اور یہ ریالٹی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سعد احمد ڈڈی صاحب کی ماشاءاللہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں ہر ٹاپک پر. تو اس پہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے 3 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں. تو ڈڈی صاحب آپ نے ایک پوسٹ بھی لگائی تھی ریسنٹلی, میں نے دیکھا تھا فیس بک پہ, اس کو ڈیلیٹ کرنے کی وجہ کیا بنی, کیا یہ اتنا ہی خطرناک معاملہ ہے جو آپ نے مطلب کہ پوسٹیں بھی ڈیلیٹ کی؟ حماد کے سوال کے ساتھ بڑا اچھا سوال حماد نے کیا جی, تو آپ سے ریلیٹڈ ہے. حماد کے سوال ہی میرا سوال ہے, کیا یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں؟ دراصل اماد بھائی جب میں نے یہ پوسٹ لگائی مجھے ایک دلچسپی پیدا ہوئی کہ جاننا چاہیے ایلومیناٹی ہے کیا. تو میں نے ایک پوسٹ لگائی فیس بک پہ اوپر. اب مجھے نا کمنٹس آنا شروع ہو گئے اور میرے کچھ جاننے والے لوگ تھے, انہوں نے مجھے نا پرسنل رابطہ کیا اور مجھے کہتے بھائی آپ کیوں جاننا چاہتے اس کے بارے میں. میں نے کہا میں اس کو ذرا نہ کرنا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں, میں بے نقاب کرنا. تو وہ کہتے آپ نہ کریں. انہوں نے نا میرے سامنے پاکستان کے بہت بڑے صحافی تھے, ان کا نام لیا, کہتے انہوں نے اس کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی اور پھر ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو خیر میں نے اس وقت ڈر کے مارے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور اپنے اندر کھاتے جو بھی اپنے سورسز تھے اس کو میں نے استعمال کرنا. ایلومیناٹی آپ جانتے ہیں ایلومیناٹی کا مطلب ہے روشن خیال, انلائٹنمنٹ. ہاں انلائٹنمنٹ. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب سے بیزار ہیں. جی مذہب سے بیزار. اچھا اب آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ ریالٹی ہے یا نہیں, حقیقت ہے یا جھوٹ. اب اچھا آپ سرچ بھی کریں گے نا تو آپ کو سرچ کے اندر بھی یہ چیزیں مل جائیں گی کہ یہ صرف لوگوں کا پھیلایا ہوا ہے, جھوٹ ہے, یہ کوئی نہیں ہے, پروپوگنڈا ہے. البتہ ایک وقت تک مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ ایک پروپوگنڈا ہی ہے, ایسے دنیا پہ حکومت نہیں کی جا سکتی, ایسے مطلب اتنے بڑے بڑے کارنامے کرنا یا اتنی بڑی بڑی. خیر میں نے پڑھنا شروع کیا, یقین مانے بڑی اتھینٹک جگہ سے مجھے اس کے دلائل اور حوالہ جات بڑی اتھینٹک. اب چلیں بات کرتے ہیں. یہ جو ایلومیناٹی ہے آپ نے یہ تو سن رکھا ہوگا کہ یہ ایک شیطانی تنظیم ہے. بالکل شیطان کے پجاری ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں, جو دجال کے آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اچھا میرا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ابلیس ہے کہ نہیں؟ اس کا وجود جب تک دنیا ہے اس کا وجود مختلف شکلوں میں رہے گا. مختلف شکلوں میں ابلیس ہے, اس نے سب سے پہلے مخالفت کی اللہ کی مخالفت, اور اسی وقت سے یہ شیطان کہلایا. آپ کو میں بات واضح کر دوں کہ شیطان کسی کا نام نہیں ہے جی, اس کے لغوی معنی ہے نافرمان, سرکش. تو یہ ایک لقب ہوا نا, لقب ہوا, یعنی کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ ڈس اوبیڈینٹ. ہاں اچھا اب حماد بھائی بات کہ سورہ الفاتر کو آپ پڑھیں نا ورس نمبر 06 کے اندر, تو ایک بڑا راز کھلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا لو.
اچھا آگے جو بات ہے نا اس نے بڑے راز کھولے، کہتے ہیں انما یدعو حزبہ، یعنی کہ یہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو، ہاں یہ اپنے گروہ کو بلاتا اپنے گروہ کو بلاتا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات تو واضح ہوگی کہ اس کا گروہ بھی موجود ہے۔ اچھا پھر آپ سورہ کہف آیت ورس نمبر 50 اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہاں پہ ملے گا افتتخذونہ ذریتہ اولیاء من دونی۔ اللہ رب العزت ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جب میں نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو اور انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کان من الجن، اس نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ جنوں میں سے تھا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ یہ فرشتوں کا استاد تھا، ہاں استاد، اور آگ سے ہے، ہاں آگ ہے۔ آگ سے۔ تو کیا آپ مطلب میں آڈینس کو بھی بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کو یہ اس کے ذہن میں ہو کہ یہ جو شیطان ہے، ابلیس تھا، یہ فرشتوں کا معلم تھا، ان کا استاد تھا، بڑا تھا، تو اس کا مطلب آپ کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ فرشتہ اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ فرشتہ تو بھائی اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہی نہیں ہمارے بھائی، وہ تو ہے ہی، آپ اسے کہہ لیں کہ ریموٹ کنٹرول مخلوق ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ کر دیا۔ جب اللہ انسان کو بنا رہے تھے تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں بنا رہا ہوں، تو کہنے لگے کیوں بنا رہا ہے، زمین پہ جا کے خون خرابہ کرے گا، واٹ از دا ریزن، واٹ از دا لاجک۔ تو آگے فرشتے کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر آپ نے اپنی تعریف اور بزرگی کے لیے اس کو پیدا کرنا ہے تو ہم ہیں نا، عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور یہ ابلیس شیطان اللہ کی مخلوق ہی تھا یہ بھی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں سے یہ بھی ہے کہ افتتخذونہ ذریتہ اولیاء من دونی، اللہ مطلب قرآن مجید کے اندر مخاطب ہے کہ کیا تم اس کی اولاد کو میرے علاوہ اپنا دوست پکڑتے ہو؟ اب اس آیت سے یہ بھی واضح کہ اس کی اولاد بھی ہے، بالکل اس کی اولاد بھی ہے، اب اس کا گروہ بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے۔ اچھا اگر آپ پھر قرآن کے اندر سورہ الانعام کو پڑھیں تو اب ہمیں جاننا یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے اس کی اولاد بھی ہے، اس کا گروہ بھی ہے، یہ ہے کن میں سے؟ ابھی تو ہم نے کہا کہ یہ جنوں میں سے ہے، اور الومناٹی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو ظاہر ہے انسان شامل ہے، انسانوں کا گروہ ہے، تو کیا شیطان انسانوں میں ایگزسٹ کرتا ہے؟ یہ بھی قرآن نے بتایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الشَّيَاطِينِ، وہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے بھی شیطان انسانوں میں بھی ہیں، سرکش نافرمان انسانوں میں بھی ہیں۔ اللہ نے میں تھوڑی سی بات کو آگے لے کے جاؤں گا کہ خیر و شر کی جو قوتیں ہیں وہ تو رہیں گی، ہاں بالکل۔ اب اللہ رستے تو دو ہیں نا، ایک شیطان کا ایک رحمان کا۔ اب اگر آپ رحمان کے رستے پہ نہیں ہیں تو شیطان کے رستے پہ ہیں، تو سرکشی اور نافرمانی تو ہے۔ اب آگے ہمیں جو ذہن کے اندر لانا ہے وہ یہ ہے کہ کیا شیطان مسلمانوں کا دوست ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں انا جعلنا الشیاطین، ہم نے شیطانوں کو بنایا ہے ان کا دوست للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ الومناٹی کن کی تنظیم ہے؟ مسلمانوں کی نہیں، شیطانوں کی۔ ڈاکٹر صاحب شیطانوں کی تو نہیں ہم کہہ سکتے، یہ انسانوں کی ہے، انسانوں کے بھی ہے، شیطان ہی ہے، کام تو ان کا شیطان۔ ہاں نافرمان سرکش۔ اچھا اب یہاں سے یہ بات تو واضح ہے کہ شیطان جو ہے اس کا گروہ بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اور یہ انسانوں میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے، اور دوسرا یہ مسلمانوں کا اور امت مسلمہ کا دوست نہیں، ان کا ہے جو بے ایمان ہے، جو ایمان نہیں لاتے۔ تو سعد بھائی آپ نے بڑا اچھا مدلل بیان کیا ہے، قرآنی حوالے سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ شیطان کا وجود کس شکل میں ہے اور انسان کس طرح ہے، خیر و شر کیا ہے، یہ ابھی آپ بتا کے چکے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو فکر ہے، اس کا مطلب یہ ثابت آپ نے یہ کر دیا، یہ شیطانی فکر جو ہے یہ قیامت تک رہے گی۔ اچھا جمیل صاحب، شیطان انسانی شکل میں بھی تو ایگزسٹ کر چکا ہے نا، جنگ بدر میں آیا تھا سراقہ بن مالک کی شکل میں، یہ بھی صحابی تھے، یہ وہی صحابی تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا پیچھا کیا تھا جب اعلان ہوا تھا دارالندوہ کے اندر بیٹھ کے میٹنگ ہوئی تھی کہ اس کو 100 سرخ اونٹ ملیں گے، جو جناب ابوبکر صدیق اور جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ تہذیب بتائیں گے، آیت الکرسی۔ ہاں بالکل، صحیح البخاری کے اندر ہے، یہ حدیث نمبر غالباً 2311 نمبر ہے کہ یہ انسانی شکل کے اندر شیطان جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کے گیا، حفاظت کے لیے نبی علیہ السلام نے بٹھایا تھا، رمضان کے اندر جو زکوٰۃ فنڈ اکٹھا ہوتا تھا نا، جی اس کے اوپر، تو یہ آیا جناب میری پہلے دن بک بھرے اور لے کے جانے لگا، جناب ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، بھی کدھر؟ تو کہنے لگا جی میں بڑا غریب ہوں، بچے ہیں، بڑا مجبور ہوں، قابل ترس۔ ہاں، تو سیدنا ابو ہریرہ نے ترس کھایا اور چھوڑ دیا۔ اچھا اگلی صبح نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ وہ رات قیدی کیا کہتا تھا؟
کہتا جی وہ تو کہتا تھا میں بڑا مجبور ہوں، سبحان اللہ. واہ. میں وہ بندہ جھوٹ بول گیا، تیرے سے پھر آئے گا، اچھا پھر آئے پھر آئے گا. کہتے مجھے یقین تھا، کہتے میں نا طاق میں بیٹھ گیا کہ اس نے پھر آنا ہے. پھر آنا. اچھا اگلا دن ہوا نا تو وہ کہتی پھر آیا، ہوں. آگے نا اس نے پھر گلا اٹھایا، سیدنا ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا. اچھا پھر کہتا جی میں بڑا مجبور، آئندہ نہیں آؤں گا. وہی ریپیٹ والی. وہی ہے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے مجھے پھر رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. کہتے نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا ابھی کیا کہتا تھا؟ میں نے کہا جی وہی بہانہ لگایا اس نے، میں بڑا مجبور ہوں، بچے بھوکے غریب ہیں. ہوں. ہاں پھر رحم کر لیا. اچھا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ پھر بول گیا. اچھا تیسری مرتبہ نا وہ پھر آیا. سیدنا ابو ہریرہ کہتے اب نہیں تجھے چھوڑنا تو میں نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا. وہ کہتے مجھے چھوڑ دے، تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تو اس پہ عمل کرے گا نا تو رات کو ایک نگران فرشتہ اللہ مقرر کر دیں گے، تیرے قریب کبھی شیطان نہیں آئے گا. اچھا خود ہی بتا رہا ہے. خود ہی بتا رہا ہے شیطان. اچھا کہتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ اس نے پوری سکھائی. اور اگلے روز نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جی وہ بندہ نا یہ وظیفہ دے کے گیا. تو نبی علیہ السلام کہتے اچھا بندہ تے جھوٹا سی گل سچی دے گیا. گل سچی دے گیا. کیا بات. اچھا یہ مسکراہٹوں میں بھی آپ نبی علیہ السلام. اچھا نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ تو جانتا ہے وہ بندہ کون تھا؟ فرمایا نہیں. فرمایا وہ شیطان تھا. اپنا ہی بتا گیا کہ مجھے دور کیسے رکھنا ہے. ہاں اپنے پاؤں کے کلاڑی مارنا جس کو کہتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا شیطان ایگزسٹ کر چکا، یہ حدیث کے دلائل سے واضح. بے شک. اب بات رہی ہے کہ یہ شیطان، اس کے بارے میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اس نے اللہ کو چیلنج کر کے اللہ کی قسم کھا کے کہا تھا قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. سورہ صاد کہ مجھے آپ کی عزت کی قسم میں آپ کے بندوں کو تا قیامت گمراہ کروں گا. فرام لیفٹ فرام رائٹ، جہاں سے بھی مجھے جگہ ملے گی. آپ نے جو الومناتی جو اسکول آف تھاٹ ہے آپ نے ثابت کر دیا. ثابت کر دیا. اچھا چلیں مان لیتے ہیں کہ جو کہتا ہے الومناٹی ریالٹی نہیں ہے. دا ورلڈ الومناٹی مینز سرکش، نافرمان، مذہب بیزار، روشن خیال، نافرمان، روشن خیال، روشن انلائٹنمنٹ. ہاں روشن خیال. اب روشن خیال لوگ وہ جو مذہب سے بیزار ہیں، اور مذہب سے بیزار کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام. تو پھر ابھی کیا چیز، کون سی کسر باقی ہے ابھی الومناٹی کی ریالٹی میں بھائی؟ لیکن چلو ٹھیک ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ایک وقت کے لیے مان لیں کہ الومناٹی نہیں ہے، بھائی کچھ تو ہے. ہاں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. کچھ تو ہے نا جو شیطان کی پوجا پاٹ چل. اب دیکھیں اس کی ہسٹری کے اندر یہ بات تو ہے کہ 1 مئی 1776 کے اندر ایک پروفیسر قانون کا جو مذہب سے بیزار تھا، اس کی ہسٹری بھی یہ ہے. وہ بھی مذہب سے بیزار تھا، عیسائی تھا. اس کو چرچ کے اندر جا کے عبادت کرنا، جی آپ خودکشی نہیں کر سکتے، آپ ابورشن نہیں کروا سکتے. وہ کہتے تھے یہ کیسی پابندیاں ہمارے اوپر مذہب لگا رہا ہے، ہم تو مذہب بیزار لوگ ہیں، ہمارا دل کرے دنیا میں رہنے کا دل نہیں کرتا، ہم خودکشی کرتے ہیں، چلو جی. اچھا صاحب بھائی ایک اور بات ہے کہ جو الومناتی لوگ ہیں یہ دنیا کے مختلف جو ڈیزرٹ ہیں، صحرا ہیں، وہاں پر اپنی دنیا بات کرتے ہیں، وہاں پر اپنی جو برس اقتدار حکومت کے جو جس طرح طور طریقے ہوتے ہیں وہ نافذ العمل کرتے ہیں. کیا یہ ایسی بات ہے؟ دیکھیے ڈارک ویب، بلیک دنیا، وہاں تک آپ کی اور میری رسائی امپاسبل. یہ ہم خود ہی کہتے ہیں کہ سیکرٹ ایجنسی ہے. ہاں اس کا اچھا ہے الومناتی سیکرٹ سوسائٹی. سیکرٹ سوسائٹی. اب اس کے بارے میں اتنی معلومات، اب اس کے ممبرز کا بھی نہیں پتہ چلتا. اچھا کہتے ہیں کہ اس کے جو 13 جو وہ ہیڈ ہیں اس کے، وہ کراؤن کونسل کہلاتے ہیں. اور ایک پڑھا ہے اور اس کا جو ارتقاء ہوا ہے وہ 1775 میں ہوا ہے، اور 300 ہوتے ہیں جو نیچے کام کرتے ہیں. اچھا یہ 5 بندوں سے شروع ہوئی ہے. یہ 5 چھٹا پروفیسر تھا اور 5 یہ تھے کہ جنگل میں جا کے میٹنگ کرتے ہیں بھائی ہمیں مذہب پسند نہیں ہے. اس وقت سے یہ شروع ہوئے اور آج تک یہ نیو ورلڈ آرڈر کا جو لا پیش کیا گیا ہے انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس کے اوپر بڑے دلائل ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کورٹ کیسز بڑے ہیں بھائی الومناٹی کے اوپر. اچھا اس پہ بات کرنا اتنا جو ہے وہ حساس کیوں بنا دیا گیا ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے؟ کیا ہمیں اپنے مذہب اسلام کی خاطر اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے؟ بھائی بات یہ ہے کہ ان کے ممبرز ہمارے اندر بھی تو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا، پاکستان کے اندر بھی ہیں. اچھا بھی حامد میر صاحب جو ہمارے بڑے ہیں، میں بڑی آن دی ریکارڈ کا بات کروں گا، میں نے نام لے لیا. اس نے مولانا جو ہمارے فضل الرحمان صاحب ان سے سوال کیا کہ ہو از دا الومناتی پرسنالٹی ان پاکستان.
تو انہوں نے نام لیا. اب میں اس کا نام آگے لوں گا تو آپ سمجھ اچھا بڑے بڑے پولیٹیشین شامل ہیں بھائی. ہاں. اب نام آن دی ریکارڈ مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں. احمد بھائی آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ پہلے ایک دفعہ چانس بن چکا ہے دسمبر میں. ہم اس میں یعنی کہ کچھ باتیں ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ بڑے بڑے کھلاڑی با اثر لوگ الومناتی جو آنکھ ہے اس کی اسپیسیفک. اچھا میں ایک نام لے دیتا ہوں. آپ نے راتوں رات ایک بندہ بڑا وائرل ہوا تھا, چاہت فتح علی خان. ہوا تھا ہوا تھا. آپ نے اس کے جو گلے کے اندر لاکٹ دیکھا؟ نہیں. غور سے ٹرائی اینگل. اچھا ہاں ٹرائنگل. اچھا جس طرح ڈالر میں بنا ہوا ہے, ڈالر پہ احرام مصر ہے, وہ احرام مصر کی نشاندہی. یہ ٹرائی اینگل وہی لاکٹ تھا اس کے گلے میں. اب رماد بھائی پاکستانیوں کے بارے میں زبان نہ کھلوائیں. اچھا یعنی کہ آپ نے ثابت یہ کر بھائی دیا بڑے کہ ہر گروپ میں, ہر شکل میں اور ہر جگہ یہ لوگ پائے جاتے بھائی ہیں. وقار زکا خود بتاتا ہے, کہتا ہے میں جرمنی میں ان کی میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا ہوں. اب اس کے اوپر بات چلتی رہے گی. بھائی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرونا وائرس کے پیچھے کیا تھا, ان کے جو سائنز ہیں وہ اس وقت کہاں کہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں, اور کون کون سی بڑی پرسنالٹیز اور ان کے کیسے کیسے باقاعدہ وہ ویڈیوز موجود ہیں. ابھی یہ چیزیں کچھ لیک ہو چکی ہیں. اب بات یہ تھا اس کی ریالٹی کی. سب سے پہلے ہم نے اس کو ثابت کیا بڑے اتھینٹک طریقے سے. وہ ثابت کرنا تھا آج کا یہی تھا کہ ہم نے اس کو ثابت کرنا تھا یہ سچ ہے یا جھوٹ. سچ ہے. اچھا دیکھو پہلے تو ہم نے کہا کہ ایلومیناٹی کا مطلب ہی روشن خیال ہے, اس کا نا انلائٹنمنٹ. انلائٹنمنٹ. اب ہم نے کہا کہ روشن خیال اور مذہب بیزاری ایک چیز ہے, اور مذہب سے بیزار کرنا کس کا کام ہے؟ شیطان. اور شیطان ایگزسٹ کرتا ہے, یہ ہم نے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا. اب اس کے اندر کوئی کسر باقی نہیں رہی کہ ایلومیناٹی ہے یا نہیں. اب آگے ایلومیناٹی کے سائنس کیا ہیں, ایلومیناٹی کا ممبرس کیسے بنا جاتا ہے, ایلومیناٹی کے ممبرس کون کون ہیں, پاکستانی کون ہے, انٹرنیشنل لیول پہ کون ہے, انشاءاللہ وہ آگے بات چلتی رہے. ناظرین آڈینس ساتھ ڈیڈی صاحب نے بڑے ہی مفصل انداز میں قرآنی حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ شیطان کا وجود ہے, اس کا گروہ ہے, اس کی اولاد ہے, اور وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے جد امجد سے جب سے ہمارا تخلیق ہوا ہے وہیں سے اللہ تعالیٰ کی عزت کی آبرو کی قسم کھا کر یہ کام اپنا کام جو شروع کیا ہوا ہے. تو آج ہم ساز ڈیڈی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اتنے حساس موضوع پر یہاں تشریف لائے. اور ایک وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ مومن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ دشمن کی چال بازیوں سے, جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں وہ دشمن کی چال بازیوں سے محفوظ رہتے ہیں. تو ہم ان سے توقع کریں گے کہ یہ اسی طرح آ کے جو ہے نا, جو ان کا مطالعہ ہے علومناتی کے بارے میں, جو یہ آہستہ آہستہ جو پینیٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, ہاں بتاتے رہیں گے, یہ مزید بھی شیئر کرتے رہیں گے. اور میں نے اپنے شروع میں بتایا بڑا کروشیل ہے, کرٹیکل ہے, سینسٹیو ہے, بلکہ ایکسٹرا آرڈنری سینسٹیو ہے. لیکن ہم ساتھ ملک صاحب اس طرح ایک پینل ڈسکشن ہماری انشاءاللہ جاری رہے گی. ہم چاہتے ہیں کہ جو علومناتی جو تھاٹ ہے, چاہے یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے, لیکن ہمارے جو اسلام جو ہمارا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اس کی ہم حفاظت کر سکیں. یہ ہمارا ذمہ ہے اور اپنا ایک فرض ادا کرتے رہیں. تو دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز نیٹ ورک, اور ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیے اور ہمیں بتائیے کہ یہ دوبارہ بھی پروگرام ہونا چاہیے یا نہیں. تو ابھی پروگرام میں کوئی کسر باقی رہ گیا تو ہمیں ضرور بتائیے گا, ہم آپ کی آراء کا انتظار کریں گے. تو ابھی کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل ملک اور حماد ملک کو اجازت دیجیے. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان. تھینک یو.